بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ ناظرین کرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں آپ نے رمضان المبارک کی رحمتوں کو اور برکتوں کو سنا۔ آج ہماری گفتگو کا محور ہے سحری کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحری کے آداب بھی بیان کیے اور اس سے پہلے سحری کی عظمت کو واضح کیا۔ سحری کرنا اور افطاری کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے دو سنتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے ایک بندہ مومن کو سحری کرنی چاہیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں تسحروا ولو بجرعۃ من ماء، سحری ضرور کیا کرو، خواہ تم پانی کا گھونٹ ہی لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں ہی میری اور آپ کی نجات ہے۔ سحری اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اس سے انسان کو برکت ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور صحیح الجامع کی روایت ہے 3683۔ آپ نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کا کھانا یہ برکت کا باعث ہے۔ فلا تدعوہ، تم اسے چھوڑا نہ کرو۔ وَلَوْ أَن يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِّن مَّاءٍ، خواہ تم میں سے کوئی پانی کا گھونٹ لے لے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں اور اللہ کے نورانی فرشتے بخشش، مغفرت اور برکت کی دعائیں کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سحری کرنے والے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 1923، صحیح مسلم کی روایت ہے 1095، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ یقیناً سحری کے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جیسا کہ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے 4082، علیکم بالسحور، تم سحری کو لازم پکڑو، فإنہ الغذاء المبارک، یہ بہت ہی بابرکت کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ مومن کو آپ کی اتباع میں سحری کرنی چاہیے، اور سحری ضرور کرنی چاہیے کیونکہ یہ برکت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کس طرح کی برکت انسان کو ملتی ہے؟ سب سے پہلی برکت، انسان سحری کے وقت اٹھتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے، اور اس وقت اللہ سے کچھ التجائیں کر سکتا ہے، وہ برکتیں ملیں گی جو کبھی بھی اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس اعتبار سے بھی یہ برکت ہے کہ انسان اگر کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے اندر قوت آتی ہے روزہ نبھانے کی، اور اس لیے بھی برکت ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا اور اس کے طریقے کی اتباع کی، جو برکتوں کا مخزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک تیسری بات بھی سمجھائی کہ یہ صرف اللہ کے رسول کی اتباع ہی نہیں، برکت ہی نہیں، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کا اظہار بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے 1096، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کا ہی فرق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو باقی رکھنے کا حکم جاری کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات بھی سمجھائی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح الجامع کی 6005، من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، جو بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سحری کرے۔ اور کتنی خوبصورت بات کہہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اس کو الفلاح، کامیابی کا نام دے دیا، سحری کو الفلاح کہہ دیا۔ یہ روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سنن ابی داود کی 1377، صحابی کہتے ہیں خشینا ان یفوتنا الفلاح، ہمیں خوف لاحق ہوا کہ کہیں ہم سے فلاح، کامیابی فوت نہ ہو جائے۔ قال قلت ما الفلاح، میں نے پوچھا فلاح کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ قال السحور، سحری کو الفلاح کہہ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کتنی پیاری بات یہ سمجھائی کہ یہ ایک مسلمان کی کامیابی بھی ہے، کامرانی بھی ہے، فلاح بھی ہے، یعنی کامیابی اور کامرانی سے بغیر پریشانی کے روزہ مکمل اس کا ہو جائے گا، اور کامیابی اور کامرانی اس اعتبار سے بھی کہ اس نے اللہ کے رسول کی بات کو مان لیا، اور اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے کو چھوڑ کر مسلمانوں کا جو امتیاز ہے اس کو اختیار کر لیا۔ سحری کے کچھ آداب ہیں۔ سحری کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سحری میں تاخیر کرنی چاہیے، اس اعتبار سے کہ یہ نہیں کہ 2 سے 4 گھنٹے پہلے سحری کھا کے سو جاؤ اور نماز بھی نہ پڑھ سکو۔ آپ اذان کے قریب قریب کھانا کھاؤ، یا جو کچھ بھی کھانا چاہتے ہیں۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ روایت ہے صحیح الجامع کی 3038، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں۔ تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، یعنی اذان ہو جائے تو فوراً افطاری کر لی جائے، یعنی مغرب کی اذان ہو جائے تو فوراً افطاری کر لی جائے۔ وتأخیر السحور، اور سحری کو مؤخر کرنا، یعنی اذان کے قریب قریب کھانا۔ ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ بھی نبوت کے اخلاق میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 کتنی پیاری باتیں بیان کی ہیں کہ نبوت کا اخلاق یہ ہے کہ سحری کو مؤخر کرنا۔ کتنا مؤخر کرنا؟ ایک دوسری روایت اس بات کی حقیقت کو بیان کرتی ہے، وہ روایت صحیح بخاری کی ہے 1921، صحیح مسلم کی ہے 1097، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ قلت وَكَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسُّحُورِ، سحری اور نماز کے درمیان کتنا وقت تھا؟ قال قدر 50 آیہ، اتنا وقت تھا کہ انسان 50 آیتیں پڑھ سکتا ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنا قریب اذان کے انسان کو سحری کھانی چاہیے۔
تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، جب اذان ہو جائے، اذان کا وقت ہو جائے مغرب کا، جب مغرب کی اذان ہو جائے یا اس کا وقت ہو جائے تو افطاری کر لینی چاہیے. یہ بھی نبوت کے اخلاق میں سے ہے. اور اسی طرح اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا، یہ بھی نبوی اخلاق میں سے ہے. دوسرا ادب سحری کا یہ ہے کہ سحری میں کچھ نہ کچھ ضرور کھائے، خواہ اسے بھوک نہ بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح الجامع 6005، من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء، جو بھی روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور کھانا چاہیے. اور دوسری روایت آپ سن چکے ہیں، ولو بجرعۃ من ماء، خواہ اسے پانی کے گھونٹ ہی لینے پڑے وہ ضرور لے لے. تیسرا ادب یہ ہے کہ سحری میں کھجور کا استعمال کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور جو روایت ہے سنن ابی داود کی 2345، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے. کھجور یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر میں کھجور نہیں وہ گھر بھوکا رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے افطاری بھی کی تو کھجور کے ساتھ، اور سحری میں بھی کھجور کی ترغیب دلائی. کان یفطر علی رطوبات، آپ تازہ کھجوروں سے افطاری کیا کرتے. فإن لم یجد فعلی تمرات، اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو آپ خشک کھجور سے افطاری کر لیتے. فإن لم یجد حسا حسوا من ماء، آپ کو اگر خشک کھجور بھی نہ ملتی تو پھر پانی کے گھونٹ لے لیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا ادب بھی سحری کا بیان کیا ہے، اور وہ ادب یہ ہے جس کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور جو روایت صحیح الجامع کی ہے 607، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سن لے، والاناء علی یدی، اور برتن اس کے ہاتھ میں ہے، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، تو اس وقت تک اس برتن کو نہ رکھے جب تک وہ اپنی ضرورت کو پورا نہ کر لے. یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ کچھ لقمہ لے رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں برتن ہے تو آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جو ہی اذان شروع ہو تو ایک دو برتن آپ جلدی سے اپنے ہاتھ میں لے لیں اور اس وقت تک کھاتے رہیں کہ جب تک نماز کا وقت بھی ہو جائے. آپ اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، حتی یقضی حاجتہ منہ، اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، اذا اذن ابن ام مکتوم فکلوا واشربوا، عبداللہ ابن ام مکتوم جب اذان کہے تو تم کھاتے رہا کرو، پیتے رہا کرو. وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا، اور جب بلال اذان کہے تو تم کھانا پینا بند کر دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے کیا پتہ چلا؟ یہ روایت ابن حبان کی ہے 3474، کہ آپ پہلی اذان بھی کہلواتے اور دوسری اذان بھی. تو عبداللہ ابن ام مکتوم پہلی اذان کہتے سحری کی، اور اس کے بعد کھانا پینا جائز تھا. لیکن جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان کہتے، جو فجر کی اذان کہتے، اس کے بعد کھانا پینا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سحری کو لیٹ کرنے کا ایک مقصد بیان کیا ہے، اس مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ سحری کے لیے اٹھیں گے،
اور آپ اس وقت اٹھیں گے جو اتنا سہانا وقت ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ اللہ عز وجل جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے۔ فیقول، اور اللہ عز وجل فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کوئی ہے مجھ سے دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کروں گا۔ من یستغفرنی فاغفر لہ، کوئی ہے جو اپنی گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ من یسألنی فاعطیہ، کوئی ہے کچھ سوالی میں اس کے دامن کو بھر دوں۔ یہ اللہ عز وجل فرماتے ہیں فلا یزال کذلک حتی یضیء الفجر، رات کے تہائی حصہ جب باقی رہ جاتا اس وقت سے لے کے فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایک ہے کہ میں اور آپ اللہ کو پکاریں اور اللہ سے مطالبہ کریں، ایک ہے کہ میرا رب اور آپ کا رب ہمیں حکم دے۔ کوئی ہے مانگنے والا؟ حل من مسترزق، کوئی ہے رزق کا طالب؟ میں اس کے دامن کو رزق سے بھر دوں۔ اس سہانے وقت کو پالیں گے اگر سحری کو آپ کھانے کے لیے اٹھیں گے۔ اور دوسرا قرآن مجید نے ایک راز بیان کیا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سحریوں کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ آپ اٹھے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، استغفار بھی کر سکتے ہیں، اور میں ادباً گزارش کروں گا سحری کو پکانی تو ہے، بنانی تو ہے، آپ یہ بنانے اور پکاتے وقت اگر استغفار کر رہے ہیں اپنی اہلیہ سے کہیں، آپ سحری بناتے وقت یا پکاتے وقت استغفار کر رہی ہیں اے میری بہن، تو آپ کتنی خوش نصیب ہیں۔ آپ نے سحری بھی بنائی اور آپ نے استغفار بھی کیا، اور ان لوگوں کے صف میں بھی آپ کھڑی ہو جائیں گی جن لوگوں کے بارے میں قرآن نے وصف بیان کر دیا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ سحری کے وقت جو استغفار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ آپ کے لیے موقع ہے کہ جب آپ اٹھیں گے پھر آپ نماز بھی باجماعت پڑھیں گے۔ اگر آپ نے 4 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے سحری کھا کے سو گئے، خطرہ ہے کہ آپ کی نماز بھی فوت ہو جائے گی۔ اور روزہ اس چیز کا نام ہے کہ سب سے زیادہ فرائض کی پابندی کی جائے۔ نو ڈاؤٹ قیام، تراویح، نفلی نماز اس کی عظمت ہے، لیکن فرض کے مقابلے میں تو نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں ایک برکت ہے، اور وہ برکت اس وقت ملے گی جب سحری کو آپ کھائیں گے، سحری کے لیے اٹھیں گے اور اس کو اذان کے قریب کھائیں گے۔ اللہ جلال عمل کی توفیق۔